ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الدین بالثریہ لتناولہ رجال من ہؤلاء، رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 28 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ضلع ٹانک خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہجہان سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ یہ رجب کا بابرکت مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ ہے۔ اگلا ہمارا اجتماع رجب المرجب کے بعد شعبان کا ہوگا۔ تو رجب میں نے پچھلے سال بھی کوشش کی تھی لیکن میں اس پر گفتگو نہ کر سکا۔ اس دفعہ میں آپ کی خدمت میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ 15 رجب المرجب سن 150 ہجری، آج سے تقریباً 1400 1450 بن رہا ہے۔ اس سے زیادہ 150 سال 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات اسی مہینے میں ہے۔ تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے۔ اللہ پاک نے انہیں اپنا کتنا قرب عطا فرمایا تھا، اللہ پاک نے کتنا زیادہ ان پر فضل اور رحمت کو عطا فرمایا تھا، اور ہمارے امام کو اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک آیت اتاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ عجمی آ کر آپ کے ساتھ ملیں گے جو ابھی نہیں آئے۔ تھوڑا ایسا کر دیں، آواز ایسا رکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم بھی عربی، آپ ہمارے پیغمبر بھی عربی، یہ کون ہوں گے جن کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں اور وہ عربی نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم، سورۃ جمعہ کی تفسیر میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر علم اور دین اتنا اونچا چلا جائے کہ وہ ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو اللہ ان کی اولاد سے ایسے شخص کو لائے گا کہ جو وہاں سے علم اتار کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دے گا۔ صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ اس سے مراد ایک قسمت والا فضیلت والا بندہ ہے جو عجمی ہوگا اور یوں دین کی خدمت کرے گا۔ صحابہ کرام کا دور ختم ہوتا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے پہلے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ وہ ثابت کا بیٹا ہے۔ ثابت کون ہے؟ جو زوتی کا بیٹا ہے۔ زوتی کون ہے؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کی کلاس کا منیٹر ہے، حضرت علی کا شاگرد ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا قریبی ہے، حضرت علی کو فالودہ کھلایا کرتا تھا۔
اس نے فالودہ پیش کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے قبول کیا۔ اور ایک دن یزوطی کہنے لگا حضرت میری بیوی امید سے ہے، دعا فرمائیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ دعا کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یزوطی اپنے بیٹے کو لے کے اپنے استاد حضرت علی کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اسے گھٹی دیتے ہیں، اپنی زبان دیتے ہیں اور اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہ ثابت کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا والد ہے جس کو علی المرتضیٰ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اس ثابت کے گھر میں جو بندہ پیدا ہوا ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے جسے نعمان کہتے ہیں۔ نعمان امام اعظم ابو حنیفہ کا اوریجنل نام ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن 60 ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کا زمانہ کب ختم ہوا ہے؟ 110 ہجری میں۔ اس حساب سے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 60 ہجری بنتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پوتے ہیں اسماعیل، یہ حماد کے بیٹے ہیں، حماد امام صاحب کے بیٹے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخوں کے حساب کے مطابق ہمارے دادا جان کی پیدائش یعنی امام صاحب کی پیدائش سن 70 ہجری میں ہے۔ اس حساب سے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 70 ہجری میں بن رہی ہے۔ اور ایک روایت میں جو جمہور کی روایت شمار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں روایتوں کا حساب لگائیں۔ تیسری روایت کے مطابق امام صاحب 30 سال صحابہ کا زمانہ پاتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق امام صاحب 40 سال صحابہ کے زمانے کی لذت حاصل کرتے ہیں، اور پہلی روایت کے مطابق 50 سال، نصف صدی، آدھی صدی امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کرام کے اندر رہ کر پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو دعا دی اس بہتر زمانے میں اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے علوم کو پڑھا ہے اور علوم کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور ایسے یاد کیا ہے اور ایسے اساتذہ کے پاس پہنچے ہیں جن اساتذہ کو شمار دنیا میں تاریخ کے اعلیٰ ترین افراد میں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر ان کی 10 سال تھی جب ان کی ماں نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت پہ قربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت کو پسند کیا۔ 10 سال حضرت انس نے حضور کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں دیں۔ نمبر 1 اللہ تیری عمر میں برکت دے، نمبر 2 اللہ تیری اولاد میں برکت دے، نمبر 3 اللہ تجھے جنت الفردوس میں تیرا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری عمر میں برکت تو یہ ہے کہ میں 100 سال سے بڑی عمر پا چکا ہوں۔ جب حدیث سناتے بصرہ میں بیٹھ کر فرماتے لا یحدثنکم احد بعدی غیری، میرے بعد تمہیں ایسا شخص نہیں ملے گا جو یوں کہے سمیت رسول اللہ، میں نے یہ بات حضور سے سنی تھی، اتنی عمر پائی۔ اور اولاد کے لیے فرماتے ہیں کہ ابھی حجاج بن یوسف کا زمانہ نہیں آیا تھا کہ میں اپنی 100 اولادیں، بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیوں کو زمین میں دفن کر چکا تھا، اتنی عمر پائی۔ اور فرماتے یہ 2 دعائیں تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہوں قبول ہو گئیں، اور تیسری پہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک بار حجاج جیسے ظالم نے ان کو اپنی دربار میں بلایا، جو صحابہ کا قاتل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت لاٹھی پر آئے تھے۔ حجاج نے کہا یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات، انہوں نے نہیں مانی۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے پڑھا ہے ہمیں ظالم کے سامنے سر جھکانا نہیں آتا، سر اٹھانا آتا ہے۔ تو اس نے دھمکی دی تو انہوں نے یوں ڈنڈا زمین پہ مار کے فرمایا حجاج تو مجھے نہیں مار سکے گا، اور یاد رکھ میں ایک بات بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، میرے سمیت کسی اور پہ بھی تو ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، اس سے پہلے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو حجاج وقت کا جابر حکمران تھا، اس نے حضرت انس کے چہرے پہ اعتماد دیکھا تو اندر سے ہل گیا، فوراً ڈھیلا ہو کے کہتے آپ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے ایک روایت سنی تھی، دعا سنی تھی، وہ دعا میں نے پڑھ لی ہے، اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اس نے کہا وہ دعا مجھے سکھا دیں. کہا وہ دعا ظالموں کو سکھانے کے لیے نہیں ہے, تیری تو توبہ نہیں ہے, تو ظالم بیٹھے. اس نے کہا اچھا میرے بیٹے کو سکھا دے. کہا سانپ کی اولاد سانپ ہوتی ہے, ہم تیری اولاد کو بھی یہ دعا نہیں سکھاتے. اپنے شاگردوں کو سکھائی, بتائی, امت تک پہنچائی, لیکن اس ظالم کو نہیں بتائی. بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی, بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ, اللہ ربی لا اشرک بہ شیء. یہ جو پوری دعا ہے, دعائے انس, یہ پڑھ لیں, بہت بڑی حفاظت کی بات ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے کان اس بات کے گواہ ہیں, شہید ناموس صحابہ جبل استقامت حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات خود فرمائی تھی, میں نے ان کے منہ مبارک سے سنی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. میں چھوٹا تھا اس زمانے میں. حضرت فرمانے لگے کہ میں اپنی اس دعا کو پڑھنے کے معمول بنا چکا ہوں. جس دن 18 جنوری 1997 کو ہم پیشی پر آ رہے تھے, کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ تھے. ہم ایک ہی ہتھکڑی میں تھے. فرمان لگے میں نے دعا پڑھ لی تھی اور شاید انہوں نے پڑھنا بھول گئے ہوں, وہ شہید ہو گئے اور رب نے مجھے زندگی عطا فرمائی. یہ میں نے خود سنا ہے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک سے. تو ایسے ایسے بڑے بندے بھی اس دعاؤں کو پڑھتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ دعا خود بھی سیکھنی چاہیے, آگے بھی سکھانی چاہیے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنی بڑی عمر والے بصرہ میں تشریف لائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تو میں نے حضرت انس کی زیارت کے لیے سفر کیا. میں نے حضرت انس کو دیکھا, انہوں نے آ کے جامع مسجد کوفہ میں نماز ادا کی اور میں نے ان کی نماز کو دیکھ کے اپنی نماز کو ان جیسا بنایا. مبارک ہے احناف کی نمازیں, تمہیں ڈائریکٹ صحابہ کو دیکھ کر نمازیں مل رہی ہیں, اور مبارک ہے صحابہ کی نمازیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک اور استاد ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ. امام صاحب فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں سنی. موفق مکی میں موجود ہے. امام صدر الائمہ مکی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں الموفق میں, فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے ایک صحابی استاد اور ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن حارث ابن جز الزبیدی. ان سے امام صاحب کی ملاقات کی تفصیل بڑی عجیب ہے. کہ وہ کیا ہوا, کہ اپنے والد کے ساتھ امام صاحب نے 15 سال کی عمر کے بعد 16ویں سال میں پہلا حج کیا. جب مکہ مکرمہ میں گئے تو لوگوں کا ایک جمگھٹا تھا, بڑے لوگ جمع تھے, رش لگا ہوا تھا. امام صاحب نے اپنے ابو, کون ابو, وہی ثابت جس کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا, ان سے کہنے لگے یا ابی من حاضر رجل, ابو یہ رش کیوں ہے, لوگ اس بندے کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یا بنیا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے یہ نہیں جانتے یہ حضور کے صحابی بیٹھ کے درس حدیث دے رہے ہیں. میں نے کہا ابو فدنا منہ, اگر آپ مجھے اس کے قریب لے جائیں حتیٰ سمعت منہ, میں بھی اسے دیکھوں اور اس کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن سکوں. جس نے اپنے کانوں سے ہمارے نبی کی باتوں کو سنا, جس نے اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی کو دیکھا, ابو مجھے اس کے قریب کریں گے. تو کہتے ہیں ابو نے لوگوں کو دیکھا, رش تھا, تو لوگوں کو کہا ذرا ہٹو, بچے کو آنے دو, ذرا ہٹو, اس کو آنے دو, ذرا سائڈ دینا, اس کو آنے دینا, تھوڑا فاصلہ دینا, بچے کو آگے جانے دیں. تو بچہ 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 دیکھ کے لوگ شفقت کرتے گئے, پیار کرتے گئے, راستہ دیتے گئے. امام صاحب فرماتے ہیں فجعل یفرج عن الناس حتی دنوت من, ابو راستہ بناتے گئے اور میں اس صحابی کے قریب ہوتے چلا گیا. حتی دنوت من, جب میں اس صحابی کے قریب پہنچا, ورائیتہ, میں نے اس کی زیارت کی, وسمعت منہ, میں نے اس سے حدیث سنی, یقول, وہ صحابی حدیث سنا رہے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول یوں ارشاد فرماتے تھے, من تفقہ فی دین اللہ, لوگو علم فقہ اللہ کے دین میں حاصل کر لو, کفاہ اللہ ہمہ, اللہ تمہارے غم ختم کر دے گا, ورزقہ من حیث لا یحتسب, تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا. میرے دوستو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ. امام صاحب کے ایک استاد ہیں جس کا نام ہے حضرت واصلۃ بن الاسقا رضی اللہ عنہ.
امام صاحب کے ایک اور صحابی استاد ہیں جن کا نام ہے سیدنا ماکل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور صحابی استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور صحابی استاد ہیں، ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام صاحب کی ایک اور صحابیہ استاد ہیں، ان کا نام ہے حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچے نہیں ہوتے، ہماری بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں میرے استاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول کو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ساری بچیاں پیدا ہوئی ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے اور بیٹے والی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا بھی کی اور اس سے پوچھا این انت وکثرت الاستغفار والصدقہ، اللہ کے بندے تو استغفار کیوں نہیں زیادہ پڑھتا؟ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے، دن رات میں کثرت سے پڑھا کر۔ نمبر 2 صدقہ بھی کیا کر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فَكَانُ يُكَسِّرُ الاستغفار والصدقہ، فرمایا وہ تو بندہ لگ گیا استغفار اور صدقہ کرنے پہ جو ہو سکتا تھا۔ ضروری نہیں ہے صدقہ جیب کے پیسوں سے کرے، اپنا وقت مسجد کو دے کر خدمت پہ لگا دے، اپنا وقت اللہ والوں کے پاس لگا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ بندہ لگ گیا۔ فَوَلِدَ لَهُ تِسْعَةٌ مِّنَ الذُّكُورِ، اللہ نے اسے 9 بیٹے عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی یہ روایت بھی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، حدیث پاک ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگو، اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہونا تو کبھی پرندوں کے حال پہ غور کر کے سیکھ لو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا پرندے کو نہیں دیکھتے، انہیں اپنے جاب کی فکر نہیں ہے، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں اپنے لیے بھی لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ تو کہا اللہ پہ توکل کرنا سیکھو کہ وہ پرندہ ہے، اسے رزق مل رہا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں سویا، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں لگ گیا، تجھے اللہ بھوکا سلا دے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ ان صحابہ سے پڑھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شخص سے پڑھے ہیں جن کا نام ہے عامر بن شرحبیل۔ دنیا انہیں امام شعبی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام شعبی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد، 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے امام شعبی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے راہ جاتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کو دین کے لیے وصول کیا تھا، بیٹا کیوں اپنی جوانی کو دنیا میں لگاتے ہو، آؤ دین پڑھو۔ کیوں اپنی جوانی کو کاروبار پہ صرف صرف کر رہے ہو، دین چھوڑ رہے ہو، آؤ دین پڑھو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے راہ چلتے ہوئے میرے استاد محترم امام شعبی نے پکڑ کے دین کی طرف متوجہ کیا تھا۔ امام شعبی رحمہ اللہ وہ ہیں جن کی 50 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا ہوئی ہے۔ 50 سال۔ آج لوگوں کو امام صاحب کے 40 سال نظر آتے ہیں۔ ان کے استاد مکرم سیدنا علی المرتضیٰ کے شاگرد حضرت امام شعبی عامر بن شرحبیل۔ یہ نام شرحبیل ہے، لوگ ایسے شرجیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ شرجیل کون سا نام ہے؟ شرحبیل ہے، پڑھنے میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو کوئی اور نام بنا دیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد یہ ہیں۔ ایک امام صاحب کے استاد اور ہیں جن کا نام ہے امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ۔ یہ کوفہ میں امام اعظم رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے وارث ہیں۔ امام حماد بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، جتنا بڑا میں کہوں اس سے بھی بڑا آدمی ہے امام حماد۔ اس سے علوم حاصل کیے امام صاحب نے، اور اتنی عزت کی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے میرے استاد مکرم اپنے گھر میں زندہ سلامت تشریف رکھے، میں اس گھر کی طرف پاؤں کر کے بھی نہیں سوتا تھا۔ اور اپنے بیٹے، امام صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے
امام صاحب نے اپنے بیٹے کا نام بھی استاد والا رکھا، حماد۔ امام حماد بن ابی حنیفہ بہت بڑا فقیہ الامت ہے۔ اسی بیٹے کو امام صاحب نے ایک دن نصیحتیں اور وصیحتیں کی ہیں۔ فرمایا بیٹا ان تعمل بخمسۃ احادیث جمعتها من 500,000 حدیث، جانے پدر اپنے باپ کی جان کا ٹکڑا تجھے ایک نصیحت کروں، پوری زندگی سنبھال رکھنا۔ ابو فرمائیں، بیٹا پوچھتے ہو، امام صاحب فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بتا رہا ہوں، پوری زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ بیٹے 5 حدیثیں ایسے سناتا ہوں، ان 5 حدیثوں پہ عمل کر لے جن 5 حدیثوں کو میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے اخذ فرمایا ہے۔ پھر 5 حدیثیں سنائیں، انما الاعمال بالنیات سنائی، وانما لامرئ کے ساتھ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی سنائی، کہ نیت اچھی کر لو، ایمان اچھا کر لو، اللہ کی طرح مطلب اس طرح کی حدیث سنائی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ 5 لاکھ حدیثوں سے، یہ وصایا ابی حنیفہ میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے یہ حدیث۔ تو اس سے اندازہ لگائیں جو اپنے بیٹے کو 5 لاکھ حدیثوں سے 5 حدیثیں نکال کے سنا رہا ہے، وہ خود کتنی حدیثوں کا حافظ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کی ہے، اس شخص نے اس جیسی خدمت آپ کو نہیں ملے گی۔ امام صاحب کی والدہ رحمہ اللہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑی عورت ہے۔ امام صاحب کی اماں جان، حضرت امام صاحب کی اماں جان، امام صاحب بڑے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، دنیا کے سامنے فتویٰ دے، سینکڑوں شاگرد سامنے بیٹھے، لیکن والدہ محترمہ تو والدہ تھی نا، بیٹے کو اتنا جلدی ماں باپ مان لیں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتی بیٹا یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور مسئلہ میں نے تم سے نہیں پوچھنا، مجھے وہ فلاں وہ بوڑھے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، میں اس سے پوچھوں گی۔ امام صاحب ان کے لیے سواری کا بندوبست فرماتے، ماں کو اس کے اوپر بٹھاتے اور اس مولوی صاحب کے دروازے پہ لے جاتے، اور وہ مولوی صاحب تڑپ اٹھتا، بیٹا تو ہم لوگوں سے آگے بڑھ گیا ہے، بیٹا اب میرے پاس آنے کا۔ اماں جان پوچھتی ہیں، اماں کا حکم تھا آپ کے پاس لایا۔ سنو اگلی بات، اب ماں نے مسئلہ پوچھا، اس بزرگ عالم کو اس مسئلے کا جواب یاد نہیں تھا۔ اب ماں کان کی سماعت سے کمزور ہے، پردے میں، مسئلہ تو پوچھ لیا، اب مولوی صاحب کو آتے نہیں ہے۔ اس نے فوراً امام صاحب کو کہا اس مسئلے کا جواب تو بتا دیں۔ حضرت امام صاحب نے امی پر ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی بتا رہا ہوں، بلکہ اس بزرگ کے کان میں اس کا جواب بتایا۔ اس نے امام ابو حنیفہ سے سن کے ان کی امی کو بتایا، تو ان کی امی پکار اٹھی، ہاں اب میرا بیٹا پکا ٹھکا عالم بن گیا ہے، اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھو کیسی ماں کی خدمت کی۔ ایسے کئی مواقع آئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی اماں جان وہاں جاتی ہے اور وہ کہتا حضرت آپ ہی اس مسئلے کا جواب بتا دیں۔ اتنا بڑا عالم بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتا، اور یہ کبھی اپنی اماں پر ظاہر نہ کرتے کہ اماں میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، اماں آپ کے لیے آگے راہبر کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کو لے کے جاتا ہوں پھر لے کے آتا ہوں۔ لیکن ماں باپ کی خدمت کی ہے اس بندے نے، دعائیں لی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے اتنے شفیق تھے، اتنے شفیق تھے کہ ایک شرابی تھا، ان کے محلے میں رہتا تھا شرابی، اور وہ شرابی عربی کے شعر پڑھتا اور کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ پتہ نہیں اس کی کوئی عشق میں شوقی کا چکر ہوگا یا پتہ نہیں بیچارہ پاگل ہو گیا ہوگا اور شراب شروع کر دی، اور ساری رات چرخڑے مارتا اور وہ شور شرابہ ہوتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ برداشت فرماتے، دیکھو پڑوسی کا کتنا حق ہے، برداشت کرتے۔ ایک دن وہ شرابی کسی علاقے میں جا رہا تھا تو تھانے دار کو پتہ چلا، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب نے 1-2 راتیں گزاری تو کہا وہ ہمارے شرابی بھائی کا کیا بنا ہے یار، وہ کہتا تھا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، مجھے آج کل تو خاموش۔ لوگوں نے کہا حضرت اسے تو شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے، وہ نیا تھانے دار ہے وہ پکڑ کے لے گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یار اس کو توبہ کی توفیق دلا دو یار، کیا تم نے پولیس کے کھاتے ڈال دیا۔ فوراً اٹھے، اپنے کندھے پہ چادر ڈالی اور وہ کوتوال کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو کے بیٹھ، اس نے کہا حضرت مجھے طلب فرماتے، آپ نے مجھے بلا لیا۔ کہ کام ہی میرا تھا تو میں ہی ہے، کہ حکم فرمائیں۔ کہا یار ہمارے پڑوسی کو تو چھوڑ دو۔ کہ کون سا آپ کا پڑوسی؟ کہا یہ۔ اس نے کہا اچھا آپ اس کی باتوں سے تنگ نہیں ہیں؟
کہ یار کیا تنگ ہے, اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دے گا, کسی برے کے ساتھ حسن سلوک کرو تو رب العزت سے اس کا بدلہ مانگو, کیا دنیا سے مانگنا ہے. حضرت بس آپ کی زبانی ضمانت ہی کافی ہو گئی ہے, لے جائیں اسے. امام صاحب اسے رہا کروا کے گھر لائے ہیں اور اسے آتے ہوئے کان میں کہا ہے کہ میرے بھائی اب تو یہ بات نہیں کہے گا نا کہ لوگوں نے تجھے ضائع کر دیا, اب تو یہ جملہ نہیں کہے گا. پوری رات اس بندے کی روتے گزری, جو 2-3 راتیں جیل میں گزاری, نشہ تو ٹوٹ چکا تھا. صبح کی نماز امام صاحب مسجد پہنچے اور یہ بندہ غسل کر کے وہاں آیا ہوا ہے. کہ حضرت میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یہ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے رب العزت سے مجھے معافی دلا دیں, میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد نہ شراب پیوں گا نہ لوگوں کو تنگ کروں گا. کیسی شفقت ہے یار. کپڑے کا کاروبار تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا. ایک دن عصر کے وقت یوں بادل سے چھا گئے جیسے آج عصر میں بادل چھائے ہیں. اس زمانے میں لائٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ کپڑے کا رنگ واضح پتہ چل جائے. امام صاحب رحمہ اللہ عصر کو دکان بند کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت ابھی تو عصر ہونے لگی ہے اور آپ ابھی دکان بند کر رہے ہیں, مغرب تک تو چلیں. کہ چلو سا تو صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب موسم غبر آلود ہو گیا ہے. اب جو کپڑا خریدنے آئے گا اسے ردی اور اعلیٰ کا فرق سمجھ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے وہ ردی کے اعلیٰ پیسے دے کر جائے, تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. جو اللہ نے رزق دینا تھا وہ دے دیا, کل دیکھیں گے معاملے. کسی بندے کو قرض دو, اس سے فائدہ نہ لو, بس وہ قرض واپس ہی لو. قرض سے بڑھ کے کوئی فائدہ نہ لو, ورنہ قرض سے بڑھ کے فائدہ لیں تو یہ سود ہے. کل قرض جر نفع فہو ربا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے کو قرض دیا ہوا تھا, اس کے گھر قسط قرض کی جو تھی وہ لینے کے لیے گئے, تو وہاں ٹھہرے جس جگہ دھوپ تھی, اس جگہ نہیں ٹھہرے جس کے دیوار کا سایہ تھا. کسی نے کہا حضرت وجہ, کا دیوار کے سائے میں ٹھہر جاتے. کہا ٹھہرنا تو جائز تھا لیکن میں نے خود اچھا نہیں سمجھا. کہا وہ کیوں؟ کہا جو بندہ کو آپ نے قرض دیا ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ لینا تو سود ہے. اگر میں اس کی دیوار میں اب ٹھہر جاتا اور اس کی دیوار سے مجھے سایہ ملتا اور دھوپ سے بچ جاتا تو میرا فائدہ ہوتا. ہو سکتا پیغمبر کی حدیث کے زمرے میں آ کر میں بھی سود خور بن جاتا. اب اس بندے نے مجھے قرض دے دی ہے, اب اسے کھانا بھی کھاؤں گا, خیر ہے, دوستی میں اس کی جگہ بھی ٹھہر جاؤں گا, اب مجھے کوئی نہیں مسئلہ. اتنی دیانت تھی. ایک جگہ امام صاحب جا رہے تھے, ایک شخص آتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دائیں طرف سے نکل گیا. امام صاحب رحمہ اللہ اس کے گھر گئے. آج آپ نے آتے ہوئے میرے سامنے راستے کو کاٹ کے پھر گئے, وجہ کیا تھی؟ بندہ خاموش ہوا کہ نہیں مجھے پتہ ہے آپ غریب ہیں اور آپ مجھ سے قرضہ بھی لے چکے ہیں. اب قرض دینے کی تاریخ گزر گئی ہے اور اب آپ مجھے اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتے تھے. مجھے آپ کے حالات پتہ ہیں, آئندہ ایسا کام نہ کرنا, میں تمہیں قرضہ معاف کرتا ہوں. آئندہ ایسا کام نہ کرنا کہ یار کسی کو چہرہ بھی نہ دکھا پاؤ. یار ہم حضور پاک کے امتی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا یہ معاملہ رکھنا چاہیے. اگر میری وجہ سے حضور کے امتی کو یوں تکلیف پہنچتی ہے تو مال کیا مال ہے, چھوڑو یار اس مال کو. امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت دیکھیں, اس بندے کی ولایت دیکھیں. ان کے پاس کچھ مہمان آئے. قریب اس زمانے کا دودھ کی ایک دکان تھی. آپ کو مثال سمجھانے کے لیے ہوٹل کہہ دوں. جیسے کوئی مہمان آئے بھائی سے آپ کے پاس تو وہ کہیں بھی چائے منگوا لو. اس زمانے میں دودھ ہوتا تھا, خالص لوگ تھے, خالص اکرام کرتے تھے. تو انہوں نے دودھ کی 2-4 پیالی جو اس زمانے کی تھی وہ منگوائی. اب اندازہ لگائیں امام صاحب کے مہمانوں کے پاس جو بچہ لے کر آیا وہ دودھ, ہوٹل کا نوکر اس بچے کو امام صاحب نے آتے دیکھا, بیٹھتے دیکھا اور دودھ کی پیالیاں رکھتے دیکھا اور جاتے دیکھا. اور جب وہ واپس وہی دودھ پی لینے کے بعد اٹھا کے لے گیا تو امام صاحب نے اسے پیسے بھی دیے اور فرمایا بیٹا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے یعقوب. کہ کون سا یعقوب؟ کہ وہ میں ابراہیم کا بیٹا, وہ ابراہیم کچھ دنوں پہلے فوت ہوئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور یوں. اچھا 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 اچھا, آپ تو یتیم ہو بیٹا؟ کہا جی ہاں, اماں نے مجھے اس ہوٹل پہ بٹھا دیا ہے تاکہ گھر کا کچھ کاروبار بھی تو چلتا رہے, تو میں یہاں ہوٹل پہ کام کرتا ہوں. بیٹا کیا ملتا ہے؟ کہا 1 ہفتے کا مجھے 2 درہم ملتے ہیں. کہا پورا ہفتہ آپ کماتے ہو, یہ 2 درہم دیتے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا بیٹا اس سے اچھی چیز بتاؤں, میرے پاس دین پڑھنے آ جاؤ, میں تمہیں 1 ہفتے کے 2 درہم میں دوں گا, بلکہ 2 کے بجائے 3 لے لینا. بچے کو اور کیا چاہیے تھا, اس نے پیالیاں وہاں پھینکی. کہا استاد جی السلام علیکم, ادھر آ کے پڑھنے بیٹھ گیا. اور جب ہفتہ پورا ہوا امام صاحب نے 3 درہم دیے, اس نے جا کے ماں کو دیے. ماں نے کہا بیٹا واہ کیا بات ہے, ہوٹل والا تو بہت اچھا ہے. اب بیٹے نے تفصیل نہ بتائی. ماں ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے ہوٹل پہنچ گئی.
माई साहबा कैसे आई, आपने मेरे बच्चे के साथ तावन किया है। यतीम बच्चा था, आपने उस पर रहम किया। अल्लाह आपको रिज़्क वसी अता फरमाए, आपने बहुत अच्छा किया है। होटल वाले ने कहा अम्मा जान आप भूलती हैं, आपका बच्चा मुझे छोड़ के वो उस मौलवी के पास गया हुआ है, वो तो मौलवी साहब के पास बैठा है, उसने कुछ दिया होगा। अच्छा आपने नहीं दिया? कहा जी नहीं। वो इमाम साहब के दरबार में आई, उस याकूब बच्चे की माँ, वो आके कहती है मौलवी साहब क्यों मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, तुमने तो ऊपर नीचे हो जाना है, कुछ इधर उधर हो जाना है। मैं एक बेवा खातून हूँ और ये मेरा बच्चा यतीम है, बड़ा बेटा है, पूरे घर का रखवाला है, तुम छोड़ दो इसे। इमाम साहब ने मिन्नत भी की, उसने नहीं मानी, उसने पकड़ा और वहाँ होटल पे पहुँचा दिया। इमाम साहब के एक दिन बाद फिर मेहमान आए तो इत्तेफाक से वो बच्चा फिर दूध देने आया। इमाम साहब ने कहा बेटा मेरे पास बैठ जा, तू बहुत अक्लमंद है, मैंने तेरा उठना बैठना देखे और अब तो इससे बहुत दीन का काम लेगा, तू बैठ जा, मैं तुझे 5 दिरहम दूंगा हफ्ते के, बैठ जा। बच्चा बैठ गया। अगले हफ्ते 5 दिरहम पहुंचे घर, वो माँ फिर इमाम साहब के पास आई, आपने मेरे बच्चे को गुमराह किया, आपने फिर उठा लिया, आप मानते क्यों नहीं है? अब इमाम साहब फट पड़े, फरमाया अम्मा इसे अपना बेटा समझता हूँ, ये बहुत ज़हीन है, अम्मा मेहरबानी कर इसे दीन पढ़ने दे। वो कहने लगी अच्छा मैं पढ़ने देती हूँ, लेकिन दीनदार तो भूखे मरते हैं, ये खाएगा कहाँ से? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए इमाम आज़म अबू हनीफा की कश्फ पे। अल्लाह ने उस वक्त खोल दिया इमाम साहब पे, विलायत देखे इस बंदे की, नजर आया कि बच्चा क्या बनेगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे अम्मा एक बात कहता हूँ, मेरा एतबार करना। हाँ मौलवी साहब बताएं। का एक वक्त आएगा शायद वो खाना बादशाहों को न मिले जो इस बच्चे को मिलेगा। माँ ये बात सुन के चुप करके चली गई। इस बच्चे ने इमाम साहब से पढ़ा है, पढ़ पढ़ के वो उलूम हासिल किए हैं। आज दुनिया इस बच्चे को काजी अबू यूसुफ के नाम से जानती। मुहद्दिस जलील इमाम शाफी का उस्ताद है। इमाम शाफी ने इमाम अबू यूसुफ के सामने घुटने टेक के इल्म हदीस पढ़ी है। इमाम शाफी उम्मत का इतना बड़ा इमाम, इमाम शाफी इमाम अबू यूसुफ का भी शागिर्द है, इमाम मोहम्मद का भी शागिर्द है। और इमाम शाफी ने इमाम मोहम्मद से वो चीज़ें पढ़ी हैं जिनको इमाम अबू हनीफा ने भी पढ़ाया था और इमाम अबू यूसुफ ने भी पढ़ाया है इमाम मोहम्मद को। हुस्न तकाज़ी फी मनाक़िब अबू यूसुफ अल-क़ाज़ी पढ़िए। वो फरमाते हैं कि इमाम अबू यूसुफ ने इमाम मोहम्मद को पढ़ाया, इमाम मोहम्मद ने फिर इमाम शाफी को पढ़ाया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ये वो शख्स हैं जिन्होंने फरमाया है मैंने इतने उलूम पढ़े हैं इन लोगों से कि अगर उन्हें ऊँट उठाएं तो ऊँट नहीं उठा सकते। ये काजी अबू यूसुफ एक रिवायत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का उस्ताद है। इमाम अहमद बिन हम्बल उम्मत के 4 बड़े इमामों में 2 बड़े इमामों का उस्ताद इमाम काजी अबू यूसुफ। ये वो बच्चा है जो इमाम साहब के पास दूध देने आता था। दुनिया याकूब बिन इब्राहिम के नाम को भूल गई, काजी अबू यूसुफ का नाम आज भी गूंज रहा है। किताबुल खराज इस बंदे की उठाएं, अकल दंग रह जाता। वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान इसके दरवाजे पे हाजिरी दे के कहते हैं हजरत हमें एक मसला तो बता दें, हमें एक मसला समझा दें, दुनिया नहीं जवाब दे सकती। वक्त के बादशाह ने अपनी बीवी से गुफ्तगू करते हुए एक दिन मोहब्बत में आके एक जुमला कह दिया कि तू तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, अगर चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है। बीवी बहुत परेशान हुई, दुनिया के मौलवियों ने कह दिया, बीवी छूट गई। इमाम काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने फरमाया जी नहीं, इस लफ्ज़ से बीवी नहीं छूटी। बादशाह तो बाद में आता, मौलवी पहले गले पड़ गए। दलील का अल्लाह का कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं चांद सूरज सितारे भी मैंने बनाए, इंसान भी मैंने बनाया, इन सब से खूबसूरत मैंने इंसान बनाया है। कि जब रब ने फरमा दिया खूबसूरत है, तुम्हें नजर आए या ना आए अल्लाह के फरमान पे अमल करो, लिहाजा तलाक नहीं हुई। एक वक्त आया इसके उलूम पर,
اس کی قابلیت پر، اس کی حیثیت پر، اس کی صلاحیت پر یہ فیصلہ ہوا کہ پوری دنیا اسلام کا چیف جسٹس جس کو بنائے وہ امام قاضی ابو یوسف ہوگا۔ اور جب قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا اور یہ قاضی القضات بنے اور فیصلہ کرنے بیٹھے، ایک دن ان کے پاس پستہ، فالودہ، بادام، اس طرح کے کوئی خاص مغزیات کی چیزیں آئیں، اور جب ان کے سامنے پیش ہوا تو یہ کھانے لگے۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ کھائیے، آپ کو روزانہ ملے گا، یہ وہ غذائی مواد ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، امام قاضی ابو یوسف کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے، رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا حضرت اس جیسے کھانے دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے رحمہ اللہ علی استاذی، رحمہ اللہ علی استاذی۔ کیا بات، کیا مطلب؟ کہا اللہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر رحمت کرے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ میری اماں نے اسے میرے پڑھتے وقت کہا تھا، ابھی مجھے چوتھا دن تھا، 5واں دن تھا، میری اماں نے کہا تھا مولوی صاحب تو اس بچے کو پڑھا رہا ہے، یہ بھوک مر جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ میرے استاد نے میری امی کو کہا تھا اے اماں جان میرے اوپر اعتماد کرنا، میں اللہ سے اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں یہ بندہ وہ چیزیں کھائے گا جو بادشاہ بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے اس طرح امت میں رجال پیدا کیے، اس طرح امت کو پڑھایا، سمجھایا، امت کو افراد بھی دیے، امت کو کتب بھی دی ہیں۔ اس دھرتی پر صحابہ کے بعد جس نے سب سے پہلے علم حدیث کی کتاب کتاب الآثار لکھی ہے، اس کے موجد اور اس کے بنانے والے اور اس کے بانی اور اس کے لکھوانے والے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اول من دون علم الشریعہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ امام سیوطی کہتے ہیں امام مالک جیسے امام کا نمبر بعد میں ہے، امام ابو حنیفہ کا پہلے ہے۔ بڑے بڑے مالدار ان کے سامنے آ کر ڈھیر ہو جاتے، کیوں؟ یہ دین پر مال لگاتے تو رب انہیں دیتا۔ ایک موقع تھا امام اعظم ابو حنیفہ ایک گھر سے گزر رہے تھے، اس گھر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور پانی باہر آ رہا ہے جیسے کسی کو نہلایا دھولایا جا رہا ہو۔ امام صاحب نے پوچھا رک کے یہ گھر والے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہاں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے۔ کہا پانی کس چیز کا ہے؟ کہا اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ کہا مجھے یہ پانی بتاتا ہے کہ جس بندے کو جس پانی سے نہلایا جا رہا ہے وہ آدمی مرا نہیں ہے، سکتے میں ہے، کچھ انتظار کرو۔ کچھ وقت انتظار کیا تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جس بندہ کشف کرامت کا امام ہے، ہم کرامات الاولیاء حق ان کے قائل ہیں۔ ایک دو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں بتاؤں تو بتا سکتا ہوں کہ جب وضو کرتے وقت ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، سر پہ مسح کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، وہ کون سے ہاتھوں کے گناہ ہیں جو اس وقت جھڑ جاتے ہیں؟ چہرے کے وہ کون سے گناہ ہیں جو وضو کے پانی لگنے سے ختم ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ اور بازو کے اور پاؤں کے کون سے گناہ ہیں جو وضو کی برکت سے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں؟ کہ بتانا چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں، اللہ پاک نے مجھے چیزیں عطا فرمائیں۔ اور شیطان سے مقابلہ ایسے کرتے تھے کہ شیطان توبہ مانگ جاتا ہے ان کے سامنے آنے پہ۔ حدیث پاک میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضور نے فرمایا ایک طرف 1000 آدمی ہو جو صرف عبادت کرنے والا ہو، ایک طرف ایک فقیہ ہو جو علم دین بھی جانتا ہو، شیطان سے مقابلہ ہوگا تو یہ شاید 1000 بندے اتنی طاقت سے اسے یہ جواب نہ دے سکیں جو وہ اکیلا اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اکیلا فقیہ شیطان کو بچھاڑ کے رکھ دے گا۔ وہی ہوا، ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، کہا کہ حضرت شیطان کا غلبہ میرے اوپر بہت زیادہ ہے، میں نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی، 1000 اشرفی آج کے دن کا 1 کروڑ ہے، 1000 اشرفی کی تھیلی اپنے پاس رکھی تھی اور ایک جگہ دفن کی ہے بطور امانت، اب وہ جگہ بھول گیا ہوں، یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں آتی، شیطان نے مجھے بھلا دی، کیا کروں؟ امام صاحب نے کچھ ٹائم انتظار کیا اور پھر فرمایا ایک ترکیب بتاتا ہوں پوری کرنا۔ اس نے کہا حضرت ترکیب پہ تو عمل کروں گا، مجھے وہ تھیلی مل جائے گی؟ کہا ضرور ملے گی، لیکن وہ ترکیب پہ عمل پورا کرنا چھوڑنا نہیں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ کہا آج رات گھر میں جا اور 100 رکعت نماز نفل پڑھ، دو کر کے 100 رکعت نماز نفل، 50 نیتیں کرنی پڑیں گی۔ 100 رکعت نماز نفل انشاءاللہ تو پڑھ رہا ہوگا، ادھر سے پوری ہوں گی، ادھر سے تجھے تھیلی یاد آ جائے گی۔ اس نے کہا 100 رکعت کون سی مشکل ہے؟
اللہ اکبر، گھر میں ٹھہر گیا۔ ابھی چھٹی رکعت پوری ہوئی، اس کے ذہن میں آیا وہ جو فلاں درخت پہ ساتھ میں ایک دن گیا تھا، ادھر زمین کو ذرا کھود کے دیکھو۔ اٹھا، اس زمانے کی جو رمبی شمبی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تیشی کانڈی اٹھائی اور پہنچ گیا وہاں، اور اس نے کھود کے ان جگہوں کو قرب و جوار کو دیکھا تو وہاں سے تھیلی نکل آئی۔ اب جب تھیلی نکل آئی، وہ پیسے اس کے برآمد ہو گئے، اس کو تو یارے نیارے واہ واہ ہو گیا۔ گھر آیا بڑا خوش و خرم، بیوی کو آ کر بتایا، اور یہ اور وہ، ساری رات خوشی سے نیند نہ آئی، بچوں کو بتایا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، نماز پوری نہ ہو سکی۔ 94 رکعتیں تو رہ گئی ہیں نا، ابھی تو 6 ہوئی تھی۔ صبح کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ سامنے آیا، لیکن شرم تو آ رہی تھی۔ کہ بھائی کیا بنا آپ کے موقع؟ حضرت مل گئی۔ کہا الحمدللہ 100 رکعت پوری کی تھی۔ چپ۔ کہ کیا ہوا؟ حضرت وہ تو چھٹی رکعت پہ ملی اور کھودنے میں بھی ٹائم لگ گیا، پھر گھر آیا تو بچوں کو ادھر ادھر بتانے میں اب ٹائم تو گزر گیا، انشاءاللہ پوری کروں گا۔ امام صاحب نے کہا مجھے پتا تھا، مجھے علم تھا، یقین تھا، شیطان تمہیں کبھی پوری عبادت نہیں کرنے دے گا، تیری عبادت میں خلل لائے گا، مال تجھے لوٹا دے گا۔ دیکھو یہ ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ ہے، وہ 1000 عابد ایسی چال شیطان پر نہیں چل سکتا جو اس ایک فقیہ نے چلی اور اسے بچھاڑ کے رکھ دیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے نا، ہمارا ایمان ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو اللہ نے اتنی ویلیو دی ہے، اتنی جو ہے نا اللہ پاک نے شان دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ حضرت امام صاحب اشاروں کو بھی سمجھتے تھے، اور ایسے اشارے سمجھتے جو دنیا اس تک پہنچ نہ سکتی، امام صاحب اس کی حیثیت کو سمجھ کے نتیجہ دے دیتے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں شاگردوں کے پاس، اتنے میں ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سرخ سیب تھا، ساتھ چھری بھی رکھی ہوئی تھی۔ شاگرد کہتے ہمارے پیٹ میں چوہے گھومنے لگے، چلو شکر ہے کوئی چیز تو آئی، ہم کھا لیں گے۔ وہ خاتون آئی، اس نے امام صاحب کو وہ بھی دی اور وہ سیب بھی دیا، موٹا تازہ سا، اتنا سرخ تھا، اور ساتھ چھری بھی دی۔ امام صاحب نے یہ لیا اور تھوڑے سے ایسے متوجہ ہوئے اور پھر یوں ہوئے، پھر اس سیب کو کاٹا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس خاتون کو اس پلیٹ میں واپس کر دیا۔ وہ لے کر چلتی بنی۔ جب وہ چلی گئی، سبق پورا ہوا، شاگردوں نے کہا حضرت ایک عرض ہے۔ کہا بیٹا بولو۔ کہا حضرت آپ نے نہیں کھانا تھا تو نہ کھاتے، ہمیں تو محروم نہ کرتے، وہ سیب کی 1-2 ڈلیاں ہمیں بھی دے دیتے۔ کہا کون سا سیب؟ کہا وہ جو عورت لائی تھی۔ کہا وہ تمہارے کھلانے کے لیے تھوڑی لائی تھی۔ حضرت کھلانے کے لیے تو لائی تھی۔ کہا نہیں، وہ تو مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اس نے کہا حضرت کون سا مسئلہ؟ نہ اس نے کچھ بولا، نہ آپ نے کچھ بتایا، اس نے سیب دیا، آپ نے ٹکڑے کرایا اور دلا دیا، کون سا مسئلہ؟ کیا پوچھا اور کیا بتایا؟ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ کہا بیٹا تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ خاتون 2 سے 3 بار آئی تھی اور لوٹ گئی تھی، 4تھی بار آئی تو ہاتھ میں سیب لے کر آئی اور پھر چھری سے میں نے کاٹ کے واپس کر دیا۔ کہا جی ہاں۔ کہا 2-3 بار آئی، اس نے دیکھا مولوی صاحب بندوں میں مصروف ہے، اسے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور اس نے زنانہ مسئلہ پوچھنا تھا تو مردوں میں بیٹھ کے پوچھ نہ سکتی تھی، تو تمہاری شرم کی وجہ سے وہ اشارے میں آئی اور سرخ سیب لے کر آئی۔ کہا وہ مسئلہ کیا تھا؟ کہ وہ خاتون مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے سرخ ایام ہیں، میں ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہوں، اب میں پاکی کب شمار کروں گی؟ تو میں نے سرخ سیب کاٹ کے سفیدی کی طرف اشارہ کیا کہ جب سرخی ختم ہو کے سفیدی آ جائے تو آپ پاک ہو جاؤ گی۔ کہاں جائے گا کس کا دماغ اس جگہ پہ؟ کہاں جائے گا کس کے معاملات اس جگہ پہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس شخص کو یہ مقام دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے وہ امام ہیں جن کے والد کو علی المرتضیٰ نے گھٹی دی ہے، ایسے ان کو علوم یہ نہیں ملے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی دعائیں آپ جمعے کے خطبے میں مولانا سے بھی سنتے ہوں گے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، حدیث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی المرتضیٰ کو رب نے فیصلہ کرنے کی وہ طاقت دی ہے، اس جیسی طاقت اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں ہے۔ وہ طاقت اس گھٹی کے ذریعے امام صاحب کے والد میں آتی ہے نا، اور امام صاحب کے خاندان میں آتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے وقت کا وہ ایک پھلدار درخت ہے جس سے رہتی دنیا تک پھل سے لوگ اس کو کھا کر اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، امام صاحب نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا
کسی نے کہا حضرت یہ تو حلال ہے، کہا ہو سکتا ہے وہی حرام والی کوئی ذبح کر کے بیچ رہا ہو۔ ایک عرصہ تک گوشت نہ کھایا، پھر ایک کسائی کو بلوایا، ایک بکری بان کو بلوایا جو گلا بانی کرتا تھا، اس سے پوچھا یہ جو بکری چوری ہوئی ہے یہ کس نسل کی تھی؟ جو فلاں نسل کی تھی۔ کہ فلاں نسل والی بکری کتنے سال زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا جی 12 سال۔ 12 سال تک اس بندے نے بکری کے گوشت کو منہ تک نہیں لگایا۔ تقویٰ اتنا تھا، طہارت اتنی تھی، پاکیزگی اتنی تھی، اس بنیاد پر اللہ پاک نے وقت کی ولایت کا امام بنایا اس بندے کو۔ وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو عام بندہ شاید پڑھنے سے حاصل نہ کر سکے، جو اس بندے کی ایک سوچ کا مسئلہ حل کر دیتا تھا، اس کو ایک سوچ میں مسئلہ حل کر دیتا، اور اس کو کس انداز میں پڑھاتے، کس انداز میں سمجھاتے، کس انداز میں مسئلے کا حل کرتے، اگلا حیران ہو جاتا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہے، وہ خود واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں پلیتی کے دنوں میں ہوں لیکن میری ایک ڈیوٹی ہے۔ کہ جی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ میں محلے کی عورتوں کی غسالہ ہوں، جو فوت ہو جائے میں اس کو غسل دیتی ہوں، خواتین کو۔ کہ عورت ایک میں ہی ہوں، اب میں ان مخصوص ایام سے گزر رہی ہوں جن دنوں میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی، اور میرے محلے میں ایک خاتون فوت ہو گئی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں غسل کرا، اب میں خود پاک نہیں ہوں، اسے کیا پاک کروں گی؟ امام اعمش سلیمان ابن مہران سے پوچھا، وقت کا امام ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے، کہ میں کر سکتی ہوں؟ اس خاتون سے کہا کہ مئی صاحبہ ایک بات مانتی ہو؟ کہ جی۔ کہ اس محلے میں میرا شاگرد امام ابو حنیفہ رہتا ہے، بہت اچھا فتویٰ دیتے ہیں، اس سے پوچھ لے، جو جواب وہ دے تو مجھے بھی بتاتی جانا۔ وہ خاتون ادھر آئی ہے، مسئلہ پوچھو امام سے، نے کہا جی ہاں آپ غسل دے سکتی ہو، وہ عورت پاک ہو جائے گی، اگرچہ تم ان دنوں سے گزر رہی ہو، کوئی نہیں مسئلہ، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے نا۔ اس نے تو کوئی دلیل شلیل پوچھی نہیں، جاتے ہوئے اس مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اس نے کہا جائز ہے، جائز ہے، دے سکتی ہے غسل۔ گئی وہ عورت، وہ تو چلی گئی، اس کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ امام اعمش کہتے ہیں میرا مسئلہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ مولوی صاحب ہمارے شاگرد ہیں، بڑا عالم ہے، تکڑا، لیکن کوئی دلیل تو ہوگی۔ وہ اس کے دروازے پہ آ گئے، امام صاحب باہر نکلے، کہا حضرت مجھے بلا لیتے؟ کہ نہیں بیٹا کام میرا تھا تو میں آیا۔ حکم؟ کہا یہ ابھی خاتون کو تم نے مسئلہ بتایا؟ کہا جی ہاں۔ جائز ہونے کا؟ کہا جائز۔ من آئین اخذ تھا، دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمان لگے استاد جی آپ ہی نے تو ہمیں ایک حدیث پڑھائی تھی اور میں نے اسی سے دلیل دی ہے۔ میں نے پڑھائی تھی؟ جی ہاں۔ کیا؟ کہا آپ ہی نے فرمایا تھا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی حائض، حضرت عائشہ مخصوص ایام میں تھی، وہی تغتسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے گھر کے قریب اپنے سر مبارک کو گھر کی کھڑکی میں رکھتے، اما عائشہ سر کو دھو دیتی۔ اما عائشہ سر کو دھونے لگی، رسول اللہ کے سر کو غسل دینے لگی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انی حائضن، میں ان دنوں میں گزر رہی ہوں جن دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ تیری پلیتی تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو میرے سر کو پاک کر سکتی ہے، دھو سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے۔ کہ جب اماں عائشہ اس ہاتھ سے سر اقدس کو دھو سکتی ہے تو یہ عورت اس ہاتھ سے کسی عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ استاد نے ایک جملہ بولا ہے، عقود الجمان میں وہ آج تک موجود ہے۔ امام ابو یوسف صالحی دمشقی ساری رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نے کہا بس آج ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہا اے فقیہو تم تو حکیم ہو، ہم تو پنساری ہیں، پنساریوں کے پاس دوائیں ہوتی ہیں، حکیم اس دوائی کو بھی رکھتا ہے، اس کے اثر کو بھی سمجھتا ہے۔ ہمیں حدیثیں یاد تھی، تم حدیثوں کا مطلب بھی جانتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ یوں مسائل کو حل کرتے، بڑے سے بڑے مسئلے کو ایک چٹکی میں حل کر دینے کی طاقت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہوتی، ایک چٹکی میں حل کر دینے کی طاقت۔ اللہ نے اس شخص کو یہ مقام دیا، اور یہ 15 رجب سن 150 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوا ہے، اب رجب کا مہینہ شروع ہے۔ میں پچھلے سال بھی چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں، لیکن میں نہ کر سکا۔ اس سال رجب کی بات ہے تو میں نے کہا جی اس سال حضرت امام صاحب کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم جس امام کے مقلد ہیں، جس امام کے متبع ہیں، جس امام کے علوم سے مستفیض ہیں، جس امام کے خوشہ چین ہیں، اس امام کے بارے میں ہمیں معلومات بھی تو ہونی چاہیے نا۔
اور میں ایک بات مزید سمجھاؤں، جب 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں، وفات کے وقت ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، مسند الفردوس دہلوی میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100۔ لوگوں، جب 150 ہجری کا زمانہ آئے گا اللہ دنیا کی خوبصورتی کو اٹھا لے گا۔ یہ 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ نے وفات پائی ہے، یہ سراج الامت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے فقہاء، علماء اور محدثین مفسرین ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، سلام پیش کیا ہے، عزت احترام کا رتبہ دیکھیں۔ امام مالک ابن انس الاسبہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی رأیت فتى لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی۔ ابو حنیفہ دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے جو دلیل کی دنیا میں دلیل دینے پہ آئے تو لکڑی کے ستون کو ہم سونا سمجھنے پہ بیٹھ جائیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الناس عیال علیہ فی الفقہ۔ لوگوں توجہ رکھنا، میں بات پوری کرنے لگا ہوں، توجہ۔ کہا لوگوں، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ ویلیو دی ہے، یہ شخص وہ آدمی ہے کہ دنیا کے تمام فقہاء اس بندے کے ماتحت ہیں اور اس کی بات کو مان کر چلتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا من العلم والفضل والزہد والتقوی وإثار دار الآخرہ بمحل لا یدرکہ ممن احد قبلہ۔ کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے آج تک کوئی شخص اس رتبے کو نہیں پہنچا جہاں تک یہ پہنچا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔